ہم سب کے سب بلاؤں میں مبتلا ہوتے ہیں، سب کے سب. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر بلائیں نازل نہیں ہوتی ہیں. یہ بلائیں، یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں جو ہمارے اور آپ کے اوپر نازل ہوتی ہیں، میں پھر سے ایک بار ریکویسٹ کر رہا ہوں، یہ وہ سبجیکٹ ہے جو عام طور سے ہمارے ہاں ممبروں پر اسے موضوع نہیں بنایا جاتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں ایسے سبجیکٹ پر بات کروں جن سبجیکٹ سے روزمرہ کا ہمارے نوجوانوں کا لینا دینا. روزمرہ ایک پریشانی اس کو ہوتی ہے، وہ فوراً خدا سے کہتا ہے معبود یہ پریشانی کیوں آ گئی مجھے. کہتے ہیں نا، میں تو حدیث کیسا بھی کرتا ہوں، میں تو مجلس بھی کرتا ہوں، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو مومن بھی ہوں، میں تو فلاں بھی ہوں، میں تو میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا. دیکھیے، یہ جتنی بھی پریشانیاں، یہ جتنی بھی بلائیں انسان کے اوپر نازل ہوتی ہیں نا، ان کے بہت سارے اسباب ہیں. ان میں سے ایک سبب تو خود میں ہوں. میرے اوپر کوئی مصیبت آئی، اس کا سبب میں ہوں. پہلے مرحلے میں میں اتنی تیز گاڑی چلا رہا تھا کہ ایکسیڈنٹ ہونا ہی تھا، تو میں ہی سبب تھا نا. یہ جو مصیبت میرے اوپر نازل ہوئی ہے، اس کا سبب میں تھا، اس کا سبب خدا نہیں ہے. ہاں، اس کے اذن سے ہی ہوتا ہے سارا کام، لیکن وجہ میں تھا. لیکن ایک مرتبہ آپ کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، کوئی غلطی نہیں ہوتی. اگر آپ ایک دکاندار ہیں تو آپ نے جس چیز کی دکان ہے اس میں ساری کوالٹیاں اپنے اندر بھر رکھی ہیں، اپنی دکان کے اندر ساری ویرائٹیز بھر رکھی ہیں. کوالٹی بھی اچھی ہے اس کی اور ویرائٹیز بھی ساری ہیں آپ کے پاس، سب کچھ ہے آپ کے پاس. بہت اچھی سیل ہو رہی تھی، اچانک رک گئی. آپ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اس میں، آپ کا کوئی ہاتھ نہیں. آپ کا کیا ہاتھ رہے گا؟ ابھی پچھلے مہینے تو آپ نے مثلا 1.5 لاکھ کی سیل کی تھی، اس مہینے آپ جو ہے 50,000 کی بھی سیل نہیں کر پائے. آپ کا کیا ہاتھ ہے اس میں؟ اس میں آپ کا کوئی رول تھوڑی. آپ کے مال کمی ہو گئی، آپ نے دکان دیر سے کھولی نہیں، آپ جیسے کھول رہے تھے ویسے ہی کھول رہے ہیں. پچھلے مہینے زیادہ یا اس مہینے کم ہو گیا، آپ شکوہ کرنے بیٹھ گئے. یہ اور بات ہے کہ جب پچھلے مہینے زیادہ آیا تھا تو آپ نے شکر نہیں کیا تھا، لیکن اس مہینے جب کم ہوا تو آپ خدا سے شاکی ہو گئے. یہ کیا ہو گیا؟ ابھی تک تو اچھا چل رہا تھا. تو اچھا چل رہا تھا تو بھول کیوں گئے تھے؟ اچھا چل رہا تھا تو بھول کیوں گئے تھے؟ اگر اس وقت نہیں بھولتے تو یہ وقت نہیں آتا. یہ آیا ہی اس لیے کہ تم اس وقت بھول گئے مجھے. تم اس وقت مجھے جب اچھا چل رہا تھا تو میں کیوں نہیں یاد رہا. ایک جملہ میں ہمیشہ کہتا ہوں قبلہ کہ ہم لوگ یا علی بھی اسی وقت کہتے ہیں جب ٹھوکر لگتی ہے. یہ کون سی بات ہوئی؟ ٹھوکر لگے گی تبھی یا علی نا. خوشی میں یا علی کیوں نہیں؟ خوشی میں یا علی کیوں نہیں؟ جب پیٹ بھرا ہے تب یا علی کیوں نہیں؟ جب نعمتوں میں ہے تب یا علی کیوں نہیں؟ صرف مصیبتوں میں یا علی کیوں؟ یہی حال خدا کا بھی ہے، یہی حال خدا کا بھی ہے. اسی وقت زیادہ یاد آتا ہے جب ہم مصیبتوں میں ہوتے ہیں. وہ یہ چاہتا ہے جب تم نعمتوں میں رہو تب مجھے یاد رکھو. ٹھیک ہے؟ تو ایک مرتبہ تو مصیبت خداوند عالم کی طرف سے ہو. اکثر جو 3-4 موارد ہیں اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ مصیبتیں خدا کی طرف سے ہی ہوتی ہیں. ایک مرتبہ تو ہمیں غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ہوتی ہیں. ہم غافل ہو چکے ہوتے ہیں تو خداوند عالم چاہتا ہے ذرا سا جاگو، ہے نا. مولوی صاحب جگانے کے لیے صلوات پڑھوا دیتے ہیں، خدا مصیبت میں گرفتار کر لیتا ہے. ایک اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، بچہ بیمار ہو گیا. ارے کچھ نہیں تھا، کل تک ٹھیک تھے. ایک موت آ گئی، گھر میں ایک موت ہو گئی، رزق میں تنگی آ گئی. جو گناہ کیا ہی نہیں اس کے بارے میں شہرت ہو گئی. جو خرابی میرے اندر نہیں ہے اس کی شہرت ہو گئی. معبود یہ گناہ تو میں نے کیا ہی نہیں ہے، میں اس طرح کا تو ہوں نہیں، پھر میرے بارے میں لوگ ایسی ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ تم اس وقت کو یاد کرو جو خوبیاں تمہارے اندر نہیں تھیں لیکن لوگ اس کے بارے میں بات کرتے تھے کہ دیکھو کتنا اچھا ہے، تو تم نے اس وقت میرا شکر نہیں ادا کیا نا. کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا. مولا کائنات دعائے کو محل میں فرماتے ہیں کتنی ایسی تعریفیں ہیں جو لوگ میرے بارے میں کرتے ہیں جبکہ میرے اندر وہ تعریف نہیں ہے.
میرے اندر وہ خوبی نہیں ہے. تو جب وہ خوبی نہیں تھی اور لوگ تعریف کرتے تو تم نے میرا شکر کیوں نہیں ادا کیا؟ کیوں نہیں شکر ادا کیا میرا؟